بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم کلاس 6 کا سبق نمبر 11 پڑھیں گے جس کا نام ہے ہمارا ماحول اور آلودگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان اپنا اچھا یا برا ماحول خود بناتا ہے؟ اور ایک اور بات، آلودگی انسانوں، جانوروں، پرندوں اور مچھلیوں سب کے لیے نقصان دہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس کے مشکل الفاظ اور اس کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے عوامل۔ عوامل کہتے ہیں اسباب، معقول، مقبول، مناسب یا سمجھ میں آنے والا، وافر، زیادہ، انتظام، بندوبست، شعور، ہوشیاری، تلف، ہلاک کرنا۔ ہمارا ماحول اور آلودگی، اس کا خلاصہ یہ ہے، زمین اور ماحول کا گہرا رشتہ ہے۔ خوشگوار ماحول انسانی صحت پر اچھا اور ناخوشگوار ماحول برا اثر ڈالتا ہے۔ ماحول سے مراد ہمارے ارد گرد موجود تمام اشیاء ہیں، جیسے انسان، حیوان، پرندے، درخت اور بے جان چیزیں وغیرہ۔ گندگی سے بیماریاں پھیلتی ہیں۔ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر، گندے پانی کے جوہر، مکھیوں، مچھروں اور جراثیم کے گھر ہیں۔ سائنس کی ترقی کی بدولت ہمیں ماحول کا شعور حاصل ہوا ہے۔ ہیضہ، ٹائیفائڈ، پولیو اور کئی دوسری بیماریاں جراثیم کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنا ماحول اور دیگر متعلقہ چیزیں صاف رکھنی چاہیے تاکہ ہم بیمار نہ ہوں۔ سائنس نے انسان کو آلودہ پانی قابل استعمال کرنے کے طریقے بتائے ہیں۔ آلودگی کی کئی اقسام ہیں۔ بڑی اقسام میں آبی، فضائی اور صوتی آلودگی شامل ہیں۔ وہ آلودگی جو پانی کو متاثر کرے آبی آلودگی کہلاتی ہے۔ فیکٹریوں کا گندا پانی ندی نالوں سے جا ملتا ہے اور یہ ندی نالے دریاؤں سے جڑے ہوتے ہیں۔ اس گندے پانی سے آبی مخلوق، پرندوں اور فصلوں کو نقصان پہنچتا ہے۔ شور کی آلودگی صوتی آلودگی کہلاتی ہے۔ مشینوں اور ٹریفک کا شور انسان کے اعصاب کمزور کر دیتا ہے۔ فضائی آلودگی گاڑیوں اور کارخانوں سے نکلنے والے دھوئیں سے پھیلتی ہے، جس کی وجہ سے سانس کی بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ ماحول کو صاف رکھنے کے لیے اپنے ارد گرد کو صاف رکھیں۔ فیکٹریوں کو رہائشی علاقوں سے دور منتقل کریں۔ دھواں چھوڑنے والی گاڑیوں کو بند کیا جائے تاکہ ماحول صاف ستھرا رہے۔ درخت لگانے سے ماحول خوشگوار ہوتا ہے۔ ماحول اچھا ہوگا تو ہماری صحت بھی اچھی رہے گی اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جواب دیں۔ ماحول سے کیا مراد ہے؟ جس جگہ ہم رہتے ہیں اس کے ارد گرد کی تمام اشیاء، مثلاً انسان، حیوان، چرند پرند، درخت اور بے جان اشیاء سب مل کر مکمل ماحول ترتیب دیتے ہیں۔ سوال نمبر 2، آلودگی کسے کہتے ہیں؟ ماحول میں مضر صحت عوامل کا شامل ہونا آلودگی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 3 ہے، آلودگی کی کتنی اقسام ہیں؟ نام تحریر کریں۔ آلودگی کی کئی اقسام ہیں، جن میں 3 بڑی اقسام آبی آلودگی، صوتی آلودگی اور فضائی آلودگی ہیں۔ سوال نمبر 4، درختوں کے کیا فائدے ہیں؟ درخت ماحول دوست ہوتے ہیں۔ یہ آلودگی کم کر کے ماحول کو خوشگوار بناتے ہیں۔ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ درخت ہمیں چھاؤں دیتے ہیں۔ درختوں سے پھل، سبزیاں اور جڑی بوٹیاں حاصل ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 5، گندگی کے ڈھیر کیا نقصان پہنچاتے ہیں؟ گندگی کے ڈھیر بیماریاں پھیلاتے ہیں۔ سوال نمبر 6، صوتی آلودگی کا کیا نقصان ہے؟ صوتی آلودگی کی وجہ سے قوت سماعت متاثر ہوتی ہے۔ لوگ اونچا سننے لگتے ہیں۔ لوگوں کے مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے اور لوگ کئی طرح کے اعصابی امراض میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب دیں۔ آئیے ان دونوں کو دیکھتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، ماحول ہماری زندگیوں کو کس طرح متاثر کرتے ہیں؟ اس کا کیا جواب ہے؟ ماحول پاکیزہ، صاف ستھرا اور خوشگوار ہو تو انسان خوشی اور طمانینت محسوس کرتا ہے، لیکن اگر ماحول آلودہ اور خراب ہو جائے تو انسان مسرت اور روحانی خوشی کی بجائے دکھ اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
سوال نمبر 2 ہے آلودگی کی کیا وجوہات ہیں؟ آلودگی کی بنیادی وجہ انسانی مداخلت ہوتی ہے۔ آلودگی عام طور پر صنعتی کیمیائی مادوں کی وجہ سے ہوتی ہے، لیکن یہ توانائی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ شور، حرارت یا روشنی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ آلودگی کی اقسام میں صوتی آلودگی، آبی آلودگی، فضائی آلودگی، برقی آلودگی، غذائی آلودگی، زمینی آلودگی اور بحری آلودگی اہم ہیں۔ اس کے علاوہ گندا پانی، ٹریفک کا شور، گاڑیوں اور ٹریفک کا دھواں، کوڑا کرکٹ آلودگی کی وجوہات ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے سبق کے متن کے مطابق درست جواب کا انتخاب کریں۔ درخت ہمارے لیے ہیں فائدہ مند۔ بیماریوں کی بڑی وجہ ہے مکھیاں اور مچھر۔ انسان خود بناتا ہے اپنا ماحول۔ اچھا ماحول انسان کو رکھتا ہے صحت مند۔ گندگی کا بیماریوں سے تعلق ہے براہ راست۔ قوت سماعت پر اثر انداز ہوتا ہے شور۔ کورونا کی وبا پھیلی وائرس سے۔ آلودگی کی بڑی اقسام ہے 3۔ سوال نمبر 4 ہے مناسب الفاظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ خوشگوار ماحول ڈیش کے لیے مفید ہوتا ہے انسانی صحت۔ ہیضہ، ٹائیفائڈ اور پولیو وغیرہ جیسی بیماریاں مختلف ڈیش کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں بیکٹیریا اور وائرس۔ سپرے کی مدد سے ہم ڈیش کو تلف کر سکتے ہیں جراثیم۔ آلودہ پانی بھی ڈیش کے قابل بنایا جا سکتا ہے پینے۔ شور کی زیادتی کی وجہ سے ڈیش آلودگی پھیلتی ہے صوتی۔ دھوئیں کی وجہ سے ڈیش آلودگی پیدا ہوتی ہے فضائی۔ سوال نمبر 5 درج ذیل الفاظ کو اپنے جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی واضح ہو جائیں۔ یہ الفاظ ہیں اور اب اس کے ہم جملے دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلا الفاظ ہے اثر۔ آپ کو میری باتوں کا اثر نہیں ہوا؟ محفوظ، خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھو۔ خراب ماحول صحت کو متاثر کرتا ہے۔ صحت مند انسان ہر کام کر سکتا ہے۔ ذرات، فضا میں مضر سے ذرات کا ہونا فضائی آلودگی کہلاتا ہے۔ دیکھ بھال، بیمار کی دیکھ بھال کرو۔ سوال نمبر 6 ہے آپ کے خیال میں آلودگی کی کون سی قسم انسانوں کو زیادہ نقصان پہنچاتی ہے؟ میرے خیال میں آلودگی کی تینوں اقسام انسان کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ آلودگی کی ہر قسم انسانی صحت کے لیے خطرہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ماحول سے ایسے عناصر کو ختم کریں جو آلودگی پھیلا رہے ہیں۔ سوال نمبر 7 ہے درختوں کے کم یا زیادہ ہونے سے آب و ہوا پر کیا اثر پڑتا ہے؟ دلائل دیں۔ درختوں کے کم ہونے سے ماحول میں خوشگواریت، ٹھنڈک، آکسیجن اور خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ درختوں کی زیادتی کی وجہ سے ماحول صاف ستھرا اور فضا صاف رہتی ہے۔ درخت ہمیں آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ درخت ماحول کی خوبصورتی میں اضافہ کرتے ہیں۔ درختوں سے آلودگی کم ہوتی ہے۔ سوال نمبر 8 ہے لفظ فضا فے سے شروع اور الف پر ختم ہوتا ہے۔ آپ ایسے کم از کم 3 الفاظ اور بتائیں جو فے سے شروع اور الف پر ختم ہوتے ہوں، اور وہ کون سے ہیں؟ فنا، فدا، فکرہ۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ہوتے ہیں جو آپ اس کے علاوہ ان کی جگہ پر بھی لکھ سکتے ہیں۔ سوال نمبر 9 ہے دیے گئے الفاظ کے متلازم الفاظ تحریر کریں۔ متلازم الفاظ جاننے کے گروہی الفاظ، یہ ہم لوگوں نے لاسٹ لیکچر میں بھی پڑھا تھا اور ہم لوگوں نے اس کا لیسن نمبر 1 میں بھی پڑھا تھا، اور آج ہم اس کو پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ ایسے الفاظ جن کو زبان پر لاتے ہی ان سے تعلق رکھنے والے بہت سے مزید الفاظ یاد آ جائیں، ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ متلازم الفاظ یا گروہی الفاظ۔ یہ ہے ہسپتال اور اس کا متلازم الفاظ ہے ڈاکٹر، نرس، دوا، مریض۔ آگے ہے بازار جس کے ہیں دکانیں، گاہک، دکاندار، چیزیں، فوج، توپ، کمانڈر، تربیت، طیارے، مسجد، صفیں، محراب، نمازی، اذان، اسکول، اساتذہ، صحن، گھنٹی، کتاب، طالب علم۔ سوال نمبر 10 ہے درجہ بالا تصور کو سامنے رکھتے ہوئے اس سبق کا خلاصہ تحریر کریں۔ یہ ہم سبق کے شروع میں دیکھ چکے ہیں۔ آگے سوال نمبر 11 ہے
درجہ بالا اصولوں کو مد نظر رکھتے ہوئے دیے گئے پیراگراف کی تلخیص کریں۔ آپ سب کو پہلے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو یہ ہے تلخیص، یہ کہتے کسے ہیں۔ یہ جو تلخیص ہوتی ہے نا، یہ اصل عبارت کا قریباً 1/3 حصہ ہوتا ہے، اور ہم نے اس کو ایک ہی پیراگراف میں لکھنا ہوتا ہے، نہ کہ ہم نے اس کے 2 یا 3 اس طرح سے ہم نے اس کے پیراگراف بالکل نہیں لکھنے۔ تلخیص نگاری میں اصل تحریر کے مفہوم میں کوئی تبدیلی یا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ آئیے ہم پہلے اس کا ایک جو پیراگراف ہے وہ پڑھتے ہیں، دین ہم اس کی تلخیص کرتے ہیں۔ میں نے آج تک کوئی مرغی ایسی نہیں دیکھی جو مرغ کے سوا کسی اور کو پہچانے، اور نہ ایسا مرغ نظر سے گزرا جس کو اپنے پرائے کی تمیز ہو۔ مہینوں ان کی نگہداشت اور سنبھال کیجیے، برسوں ہتھیلیوں پر چگائیے، لیکن کیا مجال کہ آپ سے ذرا بھی مانوس ہو جائیں۔ میرا مطلب یہ نہیں کہ میں یہ امید لگائے بیٹھا تھا کہ میرے دہلیز پر قدم رکھتے ہی مرغ سرکس کے طوطے کی مانند توپ چلا کر سلامی دیں گی، یا چوزے میرے پاؤں میں وفادار کتے کی طرح لوٹیں گے، اور مرغیاں اپنے اپنے انڈے مجھے سونپ کر الٹے قدموں واپس چلی جائیں گی۔ تاہم پالتو جانور سے خواہ وہ شرعاً حلال ہی کیوں نہ ہو، یہ توقع نہیں کی جاتی کہ وہ ہر چمکتی چیز کو چھری سمجھ کر بھٹکنے لگے، اور مہینوں کی پرورش پر داغ کے باوجود محض اپنی جبلی تعصب کی بنا پر ہر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا تصور کرے۔ آئیے اس کی اب ہم تلخیص دیکھتے ہیں، جو کہ صرف 1/3 حصے پر ہو۔ ابھی ہم نے سارا کا سارا پیراگراف پڑھا، اس کے بعد جو ہم نے اس کی تلخیص لکھی ہے وہ کچھ یوں ہے: مرغی سوائے مرغی کے کسی کو نہیں پہچانتی، وہ پالتو جانوروں کی طرح مالک کی وفادار نہیں ہوتی۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہ حلال ہونے کی بنا پر مسلمان کو اپنے خون کا پیاسا سمجھتی ہے اور تعصب رکھتی ہے۔ آگے سبق کا آخری سوال ہے، جو کہ سوال نمبر 12 ہے، وہ یہ ہے: کسی چیز کی خوبیوں، اچھائیوں یا خوبصورتیوں کو اس کے محاسن کہتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی فطرت کے کسی نہایت خوبصورت نظارے کا مشاہدہ کیا ہے؟ اس کے محاسن تحریر کریں، اور وہ کچھ اس طرح سے ہیں: میں روزانہ صبح کی سیر کرنے قریبی باغ میں جاتی ہوں۔ صبح کے وقت جو فطری مناظر میرے مشاہدے میں آتے ہیں وہ بہت حیران کن ہیں۔ صبح کے وقت خنک ہوا ماحول کی خوشگواریت میں اضافہ کرتی ہے۔ درخت اور پتے دھلے ہوئے محسوس ہوتے ہیں، پھولوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں، ماحول میں گلاب اور موتیے کی خوشبو رچی بسی ہوتی ہے، درختوں پر بیٹھے خوبصورت پرندے اور ان کی بولیاں مسحور کر دیتی ہیں، ہری گھاس پر چہل قدمی طبیعت میں سکون بھرتی ہے، مشرق سے سورج کی کرنیں نمودار ہوتی ہیں تو ماحول سنہرا ہو جاتا ہے، اور میں گھر کو لوٹ آتی ہوں۔ آج کا لیکچر ہوا جاتا ہے ختم۔ اگر آپ کو کسی چیز کی کوئی سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے ضرور پوچھیے گا۔ آپ سے ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔